یہ جو اس بات پر دھوکہ دے رہے ہیں نا کہ فرض نماز کے بعد دعا ثابت ہے، اس پر پھر وہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ نبی علیہ السلام نے اللہم انت السلام مانگی ہے، پھر اس کے بعد اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی، یہ والی حدیث۔ اس کے بعد پھر دوسری اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ دھوکہ دینا بند کریں، اس لیے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ فرض نماز کے بعد رسول اللہ سے دعا ثابت ہے یا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا ثابت ہے یا نہیں۔ اجتماعی دعا کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد، یہ الفاظ ہیں، ہر نماز کے بعد اپنے ہاتھ اٹھاتے ہوں اور اونچی اونچی دعا کرتے ہوں اور صحابہ اکرام اس پر آمین کہتے ہوں، اور کوئی صحابی اس کو چھوڑ کر نہ جاتا ہو، جو جاتا ہو اس کو گناہ گار تصور کیا جاتا ہو۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد امام اپنا چہرہ پیچھے کرتا ہے اور سپیکر ویسے لگا ہوتا ہے، چہرہ پیچھے کرنے کے بعد وہ اونچی اونچی دعا کرتا ہے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یعنی ملک کے لیے جو دعائیں کی جاتی ہیں، اور سارے مقتدی اس پر آمین کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ وہاں سے غلطی سے یا کسی کو مجبوری ہو اٹھ کر چلا جائے تو اس کو انتہائی برا سمجھا جاتا ہے۔ یہ چیز غلط ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ باقی آپ دعا کریں، امام اپنی دعا کرے جتنی مرضی کرے، نماز کے بعد کرے، نماز سے پہلے کرے، مقتدی اپنی دعا کریں جتنی مرضی کریں، گھنٹہ گھنٹہ کریں، دعائیں کریں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آیت الکرسی رسول اللہ پڑھتے تھے، سورہ یاسین ثابت ہے فجر کی نماز کے بعد، اللہم انت السلام ثابت ہے، اللہم اعنی علی ذکرک یہ ثابت ہے، اللہم لا مانع، اور بہت سارے اذکار ہیں یہ ثابت ہیں۔ یہ آپ اکیلے بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر کریں یا ویسے کریں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر ہر نماز کے بعد پیچھے چہرہ کر کے، مقتدیوں کی طرف چہرہ کر کے اونچی اونچی دعا کرنا اور مقتدیوں سے آمین کا مطالبہ کرنا، یہ چیز غلط ہے۔ اس پر اگر کوئی ایک حدیث ہو تو وہ لائے۔ ایک حدیث، ایک قرآن کی آیت نہیں ہے۔ قرآن کی آیات یہ ہیں کہ قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے دعا کرو میں قبول کرتا ہوں۔ ادعو ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو، کس طرح پکارو؟ آوزاری کے ساتھ، خفیہ، چھپ کر، جس طرح مرضی پکارو، لیکن ایک وقت کو خاص کر لینا اور پھر اس کو رسول اللہ کی طرف منسوب کرنا، یہ چیز غلط ہے۔ اس پر اگر کسی کے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ لے کر آئے۔